ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے شب قدر کی فضیلت پہ بات کر رہے تھے، تو چلیں اسی کے ساتھ میں اپنی سسٹر سے مدد لوں گی کہ وہ کچھ اور تھوڑی سی جو ہے شب قدر پہ روشنی ڈالیں. جی صدف، کیونکہ یہ بہت بڑی رات ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، شب قدر. ویسے تو پورا رمضان جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا. تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتا ہے کہ اگر 2 عشروں سے ہم لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو یہ آخری 10 راتیں رہ گئی ہیں، ان راتوں میں مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرو. اس لیے یہ خاص راتیں، شب قدر کی راتیں جو ہے آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں میں جو ہے وہ چھپا دی گئی ہیں. لیکن زیادہ جو ہے معصومین کے قول کے مطابق یہ 23ویں کی رات ہے، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں کی رات ہے، سلامتی والی رات ہے. ہزاروں راتوں سے بڑھ کر جو ہے اس رات کی فضیلت ہے، عظمت ہے، کیونکہ یہ ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس لیے دیا ہے کہ یہ آخر کی 10 راتیں رہ گئی ہیں، آخر کی جو کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اس میں جو ہے تم عبادت میں گزارو، اپنی مغفرت کرو، اور مجھ سے جو ہے رحمت جو ہے وہ طلب کرو. اور کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہمارے بہت نزدیک ہے، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے کیوں دور رہیں، تو وہ بلاتا ہے قریب کہ آؤ میرے نزدیک آؤ، مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو وہ سنوں گا. تو اس رات میں، یعنی عزت والی رات میں، قدر والی رات میں فیصلہ ہوتا ہے سال بھر کے جو ہے مقدر کا، رزق کا، اولاد کا. آپ نے جیسے ابھی شروع میں فرمایا تھا کہ حج جو سال کریں گے وہ بھی اس رات میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، نعمتوں کا، موت و حیات کا. یہ تمام جو امور ہے اللہ سپرد کرتا ہے اپنے ملائکہ کے، اور جو مرضی الہی سے نازل ہوتے ہیں کس پر؟ ہمارے وقت کے امام زمانہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اس رات کے حوالے سے ایک قول اور امام جعفر صادق کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ رات منسوب ہے بالخصوص جناب فاطمہ کے نام سے، اور یہ رات ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی. تو جہاں تک امام زمانہ کا تعلق ہے، امام خمینی نے اپنی کتاب میں یہ روایت منسوب کری ہے کہ کیونکہ اللہ کی رضا سے فرشتے پورے سال کے معاملات اور اہم امور لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے طلوع فجر تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ سلامتی کی رات ہے، رحمتوں کی، مغفرتوں کی بارش ہوتی ہے، اور فجر تک جو ہے طلوع ہونے تک گناہوں کی معافی ملتی ہے، یعنی یہ رات پوری جو ہے فجر تک طاری رہتی ہے. اس لیے ساری رات جو ہے عبادت میں بسر کریں اور اللہ کو پکاریں، وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے. اور اس رات امام وقت، امام زمانہ اپنی مرضی سے جس کی نعمتیں چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ وسیلہ رب ہیں، اور فرشتے امر الہی لے کر ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کے در پر آتے ہیں. اب جو بھی مانگنا ہے ان کے وسیلے سے مانگنا ہے، رزق کی دولت مانگنی ہے، اولاد کی دولت مانگنی ہے، نعمت زندگی مانگنی ہے، صحت، غرض، جو بھی آپ کی حاجات ہے امام زمانہ کے وسیلے سے مانگے، کیونکہ وہ اس کے مختار ہیں، ان کے اختیار میں ہے. اللہ نے یہ مرضی ان کے ہاتھ میں دی ہے، اور فرشتے بالخصوص تمام امر لے کر ان کے پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کی توسط سے جو ہے نعمتیں پورے سال کی جو ہے بڑھتی ہیں. اس رات کے جو مخصوص اعمال ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. کہ یہ شب جو ہے وہ دونوں شبوں سے افضل ہے، لیکن بعض روایت سے ثابت یہی ہوتا ہے معصومین کے قول کے مطابق کہ یہ شب قدر جو ہے وہ 23ویں کی رات ہے. اور اس شب کو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہ جو اس رات کو شب بیداری کرے اور 100 رکعت نماز پڑھے، خدا تعالیٰ دنیا میں اس کی روزی زیادہ کرتا ہے، دشمنوں کی شر سے اسے محفوظ رکھتا ہے، ڈوبنے سے اور مکان کے نیچے دبنے اور لقمے کو گلے میں پھنسنے اور درندوں کے شر سے پناہ دیتا ہے، اور اس سے منکر نکیر کا جو خوف ہے اس کو بھی دور کرتا ہے. وہ جب قبر سے باہر آئے گا، جو شخص اس رات میں جو ہے تمام رات عبادت کرے گا، اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور اس سے تمام اہل محشر کو جو ہے روشنی حاصل ہوگی، اور اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے لیے آتش جہنم سے بیزاری، صراط پر سے گزرنے اور عذاب سے محفوظ رکھنے کی سند
لکھ دیں گے اور بے حساب داخل جنت ہوگا، اور جنت میں وہ صدیوں اور شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے بہت ہی اچھے رفیق ہوں گے جو انبیاء بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے جو چند اعمال ہیں مخصوص اس رات کے، وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ 2 غسل سنت کے لحاظ سے کر سکتے ہیں، کہ ایک اول شب میں اور دوسرا جو غسل ہے وہ آخر شب میں۔ اور حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم 23ویں شب میں پڑھے وہ اہل بہشت ہے، اور یہ دونوں سورے جو ہیں آپ کو 20ویں پارے میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ سورہ دخان کی جو تلاوت ہے یہ بھی پارہ سورہ قرآن کی جو سورہ وہ ہے سپارہ 25ویں میں آپ کو یہ سورہ مل جائے گا، سورہ دخان، اس کا بھی پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے اہل بہشت میں داخل ہونے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ اس رات 1000 مرتبہ سورہ ان انزلنا پڑھیں، تو اس کی جو ہے یہ قدر، کیونکہ بالخصوص یہ سورہ نازل ہوئی ہے اسی رات کی خصوصیت کے لحاظ سے۔ اور اس کے علاوہ تمام رات جو ہے آپ خوف خدا میں گریہ کریں، مغفرت طلب کریں، اس سے رحم کی حاجت مانگیں، محمد آل محمد کے وسیلے کو اپنے دل میں وسیع کرنے کے لیے جو ہے حاجت طلب کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ آپ جو ہے اللہ سے درخواست کریں۔ تو یہ کیونکہ یہ رات بالخصوص امام زمانہ کی ہے تو ان کے وسیلے سے دعا مانگے، اور انشاءاللہ اگلا سال آپ کا جو ہے وہ رحمتوں میں اور مغفرتوں میں اور فضیلتوں میں۔ میرا اپنا تجربہ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی اس رات میں کچھ مانگا تھا، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے وہ مجھے دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی جو ہے اس رات کی بھرپور جو ہے فضیلت سے استفادہ حاصل کریں، اور اس سے جو ہے آپ اپنے زندگی کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ شکریہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے شب قدر کے اعمال کے بارے میں بتایا۔ بس یہی ہے کہ بہت اہمیت ہے 23ویں شب کی، جو آج رات 23ویں کی شب ہے، تو بالکل بھی آپ آج کے اعمال میں سستی نہیں کریں۔ پھر دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ آج شیطان فل آپ کو جو ہے بہکانے کے موڈ میں ہوگا، نیند بھی آئے گی، سستی بھی، کاہلی بھی چڑھے گی، لیکن آپ نے آج اس سے فائٹ کرنی ہے، پوری رات آپ نے عبادت میں گزارنی ہے۔ نہ جانے اگلے سال کس کو نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو یہ عبادت جو ہے آپ یہ سوچ کے کریں کہ جتنے خدا ہم سے جو دانستہ اور نادانستہ طور پہ گناہ ہو گئے وہ ہمارے خدا معاف کر دے، اور ہمارے اسپیشلی بچوں کو جو ہے صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنے بچوں کو ریڈی کریں کہ وہ کس طرح سے عبادت کریں، کیونکہ آپ اپنے گھر کی، آپ خواتین ہیں، آپ اپنے گھر کی کوئین ہیں، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں گی تو آپ کے بچے نمازی ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں گی تو آپ کے بچے لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں خواتین کو یہی میسج دینا چاہیے کہ مطلب آپ کا ہی سارا اختیار ہوتا ہے گھر پر، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے تو قابو میں ہوتے ہیں، تو جتنا ابھی قابو کر لیا جائے تو وہ قابو میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، ان کی تربیت بالکل۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی مہمان ساتھی کے طرف بڑھتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں۔ جی سسٹر۔ صدف، میں چھوٹا سا اپنے امام کی شہادت پہ سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے، فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے، آہ داماد پیمبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے، رات تک آباد تھا حق کا مقام، صبح کو جڑی ہوئی سرکار ہے، فرق پاک مرتضیٰ میں تیر ہے، یا کلام اللہ میں تلوار ہے، زخم سر ہے حیدر کرار ہے، زخم سر ہے حیدر کرار ہے، دھیمی دھیمی نبض کی رفتار ہے، خون میں ہے غرق داماد نبی، خون میں ہے غرق داماد نبی، دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے، دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے، مسجد
کوفہ ہے روزہ دار ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ سسٹر. تو اس کے ساتھ پھر میں اپنی دوسری مہمان کی طرف بڑھتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نذرانہ عقیدت مولا کی خدمت میں پیش کرتی ہیں. جی سسٹر. صدف اور سیما، میں آج کے ہی حوالے سے مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ایک اور کچھ اشعار لے کر آئی ہوں، وہ آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض ہیں. لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسمان پھٹ کے گرا فرش خاک پر. ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر، ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر. ٹکرا رہے ہیں مسجد نبی کے بام و در، ٹکرا رہے ہیں مسجد نبی کے بام و در. رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی. چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی، چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شکریہ سسٹر آپ کا. یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا ستارہ، یہ کہتا ہوا ڈوب گیا صبح کا ستارہ، آج اٹھ گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا. کوفے میں یہ غل ہے کہ زمانے سے سدھارا، کوفے میں یہ غل ہے کہ زمانے سے سدھارا، یتیموں کا نگہبان غریبوں کا سہارا. وہ باعث آرام جہاں آج سدھارا، وہ باعث آرام جہاں آج سدھارا، قاتل کی بھی تکلیف نہ تھی جس کو گوارا. یہ شان تو دیکھے کوئی اللہ کے گھر سے، یہ شان تو دیکھے کوئی اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کا پیارا، اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کا پیارا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی ناظرین، اب ہم پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے رمضان اور ہماری صحت. رمضان میں ہم اپنے اعمال کا، روزے کا، نماز کا اور ہر عبادات کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی صحت کا کم خیال رکھتے ہیں. جس طرح سے ہم اپنی عبادات کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی جو ہے صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. رمضان میں کوشش کریں کہ زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. ٹیبل پر صرف وہی چیزیں ہونا چاہیے کہ جو کہ آپ کے صحت کے لیے صحیح ہوں، نہ کہ جو بھی دل چاہے وہ آپ ٹیبل پہ رکھ دیں. کیونکہ ظاہر ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تو بہت ساری چیزوں کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے جو ہے وہ ہم کھا لیں، چاہے وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہو یا نہ. بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ ایسی چیزیں ہوں کہ جو آپ جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہترین ہو. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی نیوٹریشن ایکسپرٹ نگہت کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے کون سی بہترین غذا لے کر آئی ہیں. جی سسٹر نگہت.